حویلی کی خاموشی میں رات کا سناٹا جب گھل جاتا تو مریم سلطان کو لگتا جیسے یہ خاموشی نہیں بلکہ موت کا وہ آصف ہے جو اس کے والدین کو نکلنے کے بعد اب اس کی بو سونگتا پھر رہا ہے۔ اونچی چھتوں والے وسیع کمرے کی کھڑکی سے باہر چاندنی میں نہایا ہوا لان بھی اسے کسی قبرستان کی طرح وحشت ناک لگتا تھا۔ وہی لان جہاں بچپن میں وہ زاویار کے ساتھ تتلیاں پکڑا کرتی تھی، مگر اب وہ تتلیاں اور زاویار دونوں اس کی زندگی سے بہت دور جا چکے تھے۔ اس کے کانوں میں اب بھی چاچا اعظم کی زہر میں بجھی سرگوشیاں گونج رہی تھیں جو وہ اپنے بیٹے شہباز سے کر رہے تھے۔ بس کچھ دن اور اس لڑکی کا وجود اس حویلی سے مٹانا ہی ہوگا۔ یہ ساری جائیداد ہماری ہے۔ ان سرگوشیوں نے مریم کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے وجود کو مٹانے کا مطلب کیا ہے۔ وہ اس حویلی میں ایک قیدی تھی، اپنی ہی جائیداد کے وارث ہونے کی سزا کاٹ رہی تھی۔ ہر آہٹ پر اس کا دل حلق میں آ جاتا، ہر سایہ اسے اپنا قاتل لگتا۔ آج رات بھی وہ اپنے بستر پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی جب حویلی کے مرکزی آہنی گیٹ کے کھلنے کی گڑگڑاہٹ نے اسے چونکا دیا۔ اتنی رات گئے کون آ سکتا تھا؟ اس کا دل خوف سے ڈوبنے لگا۔ کیا اس کے قاتل آ پہنچے تھے؟ اس نے ہمت کر کے کھڑکی کے پردے سے جھانکا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 6 سیاہ گاڑیوں کا ایک قافلہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ ان کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے پوری حویلی کو چکا چوند کر دیا تھا۔ سب سے آگے والی سیاہ مرسڈیز جی ویگن حویلی کے مرکزی پورچ کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک وجود باہر نکلا۔ لمبا قد، چوڑا سینہ اور سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ شخص کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر جو بے تاثر سختی اور آنکھوں میں جو برفانی سرد مہری تھی وہ کسی کو بھی ایک لمحے میں جما دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے حویلی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور اس کی موجودگی کی ہیبت نے جیسے پوری فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ زاویار گردیزی تھا، حویلی کا اصل وارث، اس کا تایا زاد جو 8 سال بعد لندن سے واپس لوٹا تھا۔ وہ شخص جس کی یادیں مریم کے بچپن کا سب سے خوبصورت حصہ تھیں، مگر اب وہ ایک اجنبی لگ رہا تھا، ایک خطرناک اجنبی۔ حویلی کے ملازم ایسے بھاگے جیسے ان کے سروں پر موت منڈلا رہی ہو۔ زاویار گردیزی کا غصہ اور اس کا روب پورے گردیزی خاندان میں مشہور تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور اس کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری حویلی میں پھیل گئی۔ چاچا اعظم اور شہباز کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہیں اپنی ساری سازشیں، سارے منصوبے خاک میں ملتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ شکاری خود شکار گاہ میں لوٹ آیا تھا۔ زاویار سیدھا اپنی دادی بیگم نصرت گردیزی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بوڑھی آنکھوں نے جیسے اپنے پوتے کو دیکھا، ان میں ایک نئی امید کی جوت جل اٹھی۔ آ گیا تو؟ ان کی کمزور آواز میں ایک مان تھا۔ میں آ گیا ہوں دادی جان۔ زاویار کی بھاری گہری آواز کمرے میں گونجی۔ میں نے سنا تھا کہ میرے پیچھے یہاں گیدڑ راج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں طنز اور غصے کی ایسی آمیزش تھی کہ سننے والے کا خون خشک ہو جائے۔ اس نے دادی کے ہاتھ تھام لیے۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مریم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ مریم جو ہمت کر کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے آخری جملے پر کانپ گئی۔ میری ذمہ داری ہے؟ ان الفاظ میں تحفظ تھا یا کوئی نیا طوفان؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ اس نے جب زاویار کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں اسے اپنے لیے کوئی نرمی نظر نہیں آئی۔ وہاں صرف ایک سرد بے رحم تملک تھا جس میں وہ ایک انسان نہیں بلکہ گردیزی خاندان کی ایک قیمتی چیز ہو جسے ہر قیمت پر محفوظ رکھنا تھا۔ اس رات مریم کو احساس ہو گیا کہ اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب ایک نئے اور شاید زیادہ خطرناک دور کا آغاز ہوا تھا۔ ایک ایسا دور جس کی باغ ڈور زاویار گردیزی کے ہاتھ میں تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے بچائے گا یا خود ہی تباہ کر دے گا۔ زاویار گردیزی کی واپسی نے حویلی کے ماحول کو یکسر بدل دیا تھا۔ جہاں پہلے چچا اعظم اور شہباز کی شیطانی سرگوشیاں گونجتی تھیں، وہاں اب زاویار کی پرہیبت خاموشی کا راج تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کی موجودگی ہی سب کے اعصاب پر سوار رہتی تھی۔ اس نے آتے ہی حویلی کے تمام معاملات اور خاندانی کاروبار اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے اور اس کی عقابی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔
مریم کے لیے یہ صورتحال مزید عجیب تھی۔ اب اسے اپنی جان کا خوف تو نہیں تھا، مگر زاویار کا رویہ اسے ایک اندیکھے عذاب میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، بس دور سے اپنی سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہتا، جیسے وہ کوئی مجرم ہو، جیسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہو۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آتی، اس کے وجود سے ٹکراتی مہنگی پرفیوم کی خوشبو اور اس کی شخصیت کا رعب مریم کو حواس باختہ کر دیتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ لان میں ٹہل رہی تھی کہ زاویار وہاں آ گیا۔ اس نے سفید شرٹ اور خاکی پینٹ پہن رکھی تھی اور ہمیشہ کی طرح انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز توقع کے خلاف بہت سخت تھی۔ مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بس ایسے ہی، آئندہ اکیلے حویلی سے باہر قدم مت رکھنا، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ بیوہ لگ رہی ہو، گردیزی خاندان کی لڑکیاں ایسے نہیں رہتی۔ اس نے مریم کے سادہ سے لباس اور اداس چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے والدین کو مرے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے اور یہ شخص اس سے رنگین کپڑے پہننے اور مسکرانے کی توقع کر رہا تھا۔ یہ بے حسی کی انتہا تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تم ڈری ہوئی ہو۔ زاویار اس کے قریب آیا۔ اس کی قربت نے مریم کی دھڑکنیں تیز کر دیں، اور تمہارا یہ ڈر ہی تمہارے دشمنوں کو مضبوط کرتا ہے۔ مگر اب میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سوائے میرے۔ یہ آخری جملہ اس نے اتنی سرد مہری سے کہا کہ مریم کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ شخص اسے تحفظ دے رہا تھا یا دھمکا رہا تھا؟ زاویار نے اسے وہیں چھوڑا اور اندر چلا گیا، مگر اس کی بات مریم کے ذہن میں اٹک گئی۔ وہ اسے ایب نارمل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مریم اس کی ہر بات مانے، اس کے ہر حکم پر سر جھکائے۔ اس نے مریم کے کمرے سے لے کر اس کے کھانے پینے تک ہر چیز پر پابندیاں لگا دی۔ اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ فون استعمال کرنے کی بھی نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ مریم کی دنیا صرف اسی تک محدود ہو جائے۔ ایک رات دادی نصرت نے زاویار کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جانتی تھیں کہ زاویار جو کچھ کر رہا ہے وہ مریم کو تحفظ دینے کا اس کا اپنا طریقہ ہے، مگر یہ طریقہ غلط تھا۔ زاویار، تم اس بچی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں وہی کر رہا ہوں جو ضروری ہے دادی جان، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اسے محفوظ رکھ رہا ہوں۔ اسے قید کر کے تم اسے محفوظ نہیں رکھ رہے، بلکہ اس کی روح کو مار رہے ہو۔ دادی نے گہری سانس لی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ زاویار نے اپنی دادی کو ایسے دیکھا جیسے انہوں نے کوئی ناقابل یقین بات کہہ دی ہو۔ شادی؟ اس کے لہجے میں شدید حیرت اور استہزاء تھا۔ اس لڑکی سے؟ ناممکن ہے، وہ ایک ڈری سہمی سی بے وقوف لڑکی ہے، وہ زاویار گردیزی کے لائق نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں باندھ سکتا۔ وہی لڑکی تمہاری ذمہ داری ہے زاویار۔ دادی کی آواز میں اب سختی آ گئی۔ اس کی جائیداد، اس کی عزت، سب کچھ خطرے میں ہے۔ گردیزی خاندان کی عزت صرف ایک ہی صورت میں محفوظ رہ سکتی ہے، اگر وہ تمہارے نکاح میں آ جائے۔ تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، یہ میرا حکم بھی ہے اور میری وصیت بھی۔ میں آپ کا ہر حکم مان سکتا ہوں دادی جان، مگر یہ نہیں، زاویار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات حویلی میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ دادی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر زاویار نے مریم سے شادی نہ کی تو وہ اپنی ساری جائیداد ایک خیراتی ادارے کو دے دیں گی۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، وہ اپنی بات کی پکی تھی۔ زاویار گردیزی، جو پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، آج اپنی ہی دادی کے سامنے مجبور کھڑا تھا۔ اسے گردیزی نام اور اس کی وراثت سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اسے کسی قیمت پر کھو نہیں سکتا تھا۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو اپنی انا کو بچا لے یا اپنی وراثت کو، اور زاویار گردیزی اپنی وراثت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر سب جمع تھے تو زاویار اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ایک نظر مریم پر ڈالی جس کا ان سب باتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ بے خبر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دادی جان، اس کی آواز نے سب کو متوجہ کیا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں مریم سے شادی کروں گا۔ یہ اعلان ایک بم کی طرح گرا۔ چچا اعظم اور شہباز کے چہروں پر تو جیسے ماتم بچھ گیا۔ مریم نے خوفزدہ نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے
ذرا برابر بھی محبت یا نرمی نہیں تھی، صرف ایک سرد بے رحم سمجھوتا تھا۔ مریم کو لگا جیسے اسے ایک پنجرے سے نکال کر دوسرے زیادہ خطرناک پنجرے میں ڈالا جا رہا ہے، ایک ایسا پنجرہ جس کی چابیاں ہمیشہ کے لیے زاویار گردیزی کے پاس ہوں گی۔ اس کی شادی اس شخص سے ہونے جا رہی تھی جو اسے پسند تک نہیں کرتا تھا، جو اسے اپنی زندگی میں ایک مجبوری سمجھ کر شامل کر رہا تھا۔ اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھی سب سے گہری تاریکی میں ہی محبت کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ زاویار گردیزی کا اعلان ناشتے کی میز پر موجود ہر فرد کے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس فیصلے پر سوال اٹھا سکے۔ شہباز نے نفرت بھری نظروں سے مریم کو دیکھا، جبکہ اس کے والد اعظم صاحب نے خاموشی سے اپنا غصہ پی لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب کھیل زاویار کے ہاتھ میں ہے اور اس کے سامنے ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مریم کے لیے تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کے نام سے منسوب ہونے جا رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے سوائے سرد مہری کے کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح وہاں سے اٹھی اور سیدھی اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنے والدین کو یاد کیا، ان کی محبت کو، ان کے تحفظ کو۔ آج وہ ہوتی تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اگلے 3 دن حویلی میں قیامت کی سی تیزی تھی۔ دادی نصرت چاہتی تھی کہ نکاح جلد از جلد اور سادگی سے ہو جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی نئی سازش سر نہ اٹھا لے۔ زاویار نے بھی اس بات کی تائید کی۔ اس کے لیے یہ شادی ایک کاروباری معاہدے سے کچھ نہیں تھی زیادہ، جس سے جلد از جلد مکمل کرنا تھا۔ نکاح کا دن آ پہنچا۔ حویلی کو سجایا گیا تھا، مگر اس سجاوٹ میں وہ روح اور خوشی موجود نہیں تھی جو شادی والے گھروں کا خاصہ ہوتی ہے۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تناؤ تھا۔ مریم کو اس کی دادی نے خود تیار کیا۔ سرخ رنگ کا بھاری کامدار جوڑا، سونے کے زیورات اور میک اپ۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ویران تھیں۔ وہ ایک گڑیا کی طرح تھی جسے سجا کر بس بٹھا دیا گیا تھا۔ نکاح کی تقریب حویلی کے مرکزی ہال میں منعقد ہوئی۔ مولوی صاحب، گواہان اور چند قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ زاویار گہرے آف وائٹ رنگ کی شلوار قمیض پر اسی رنگ کی واسکٹ پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم معاہدے پر دستخط کرنے نہیں بلکہ کسی عام سی میٹنگ میں بیٹھا ہو۔ جب مولوی صاحب نے مریم سے اجازت لینے کے لیے اس کے کمرے میں خادمہ کو بھیجا تو اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد باری زاویار گردیزی کی تھی۔ اس کی بھاری گونجدار اور بے تاثر آواز پورے ہال میں گونجی۔ قبول ہے، اس ایک لفظ نے مریم کو ہمیشہ کے لیے اس کا پابند کر دیا تھا۔ وہ اب مریم سلطان نہیں بلکہ مسز زاویار گردیزی بن چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر اس میں اتنی ہمت ہی بھی باقی نہیں تھی۔ نکاح کے فوراً بعد دادی نصرت نے حکم دیا کہ مریم کو زاویار کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ زاویار کا حصہ حویلی کے سب سے شاندار اور الگ تھلگ حصے میں تھا، جہاں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ رخصتی نہیں تھی، بس اسے اس کے کمرے سے نکال کر اس اجنبی شخص کے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس کے ساتھ اب اسے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ زاویار کا کمرہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ ہر چیز انتہائی قیمتی، سلیقے سے رکھی ہوئی مگر بے جان اور سرد۔ گہرے رنگوں کا فرنیچر، دیوار پر لگی ایک بہت بڑی ایبسٹریکٹ پینٹنگ اور ایک طرف شیشے کی دیوار جس سے باہر پورا لان نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور زاویار کی مخصوص مہک پھیلی ہوئی تھی۔ مریم کو صوفے پر بٹھا دیا گیا اور وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کا بھاری جوڑا اور زیورات اسے کاٹ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی واسکٹ اتار دی تھی اور آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھیں۔ وہ اپنے لیے ایک ڈرنک بنانے لگا۔ مریم اس کی موجودگی کے احساس سے ہی سکڑ کر رہ گئی۔ سر سے یہ گھونگھٹ ہٹاؤ، اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سر سے ہٹا کر کندھوں پر ڈال لیا۔ زاویار گلاس ہاتھ میں لیے اس کی طرف مڑا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔
اس کی نظروں میں تعریف کا شائبہ تک نہیں تھا، صرف ایک جائزہ لینے والا انداز تھا۔ دیکھو، اس نے گفتگو کا آغاز کیا، یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ مجھ سے ایک بیوی والے کسی حق یا کسی محبت کی امید مت رکھنا۔ اس کے الفاظ تیزاب کی طرح مریم کے دل پر گرے۔ تم اب مسز زاویار گردیزی ہو، اس نام کا بھرم رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کمرے سے باہر میری اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھو گی۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے سوچو گی کہ اس سے میرے نام پر کیا اثر پڑے گا، سمجھی؟ مریم نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں گرے۔ اور یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے کمزور عورتوں سے سخت نفرت ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے گلاس کے ساتھ بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سامنے ڈریسنگ روم ہے، جا کر کپڑے بدل لو اور وہ صوفہ ہے، وہاں سو جانا، میرا بستر میرے لیے ہے، یہ کہہ کر وہ بالکنی میں نکل گیا اور رات کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ مریم کے لیے یہ الفاظ کسی تعزیانے سے کم نہیں تھے۔ اس کی عزت نفس بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ وہ ایک بیوی نہیں بلکہ ایک قیدی تھی جسے صرف خاندان کے نام کی حفاظت کے لیے لایا گیا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، ڈریسنگ روم میں جا کر بڑی مشکل سے اپنا بھاری جوڑا اور زیورات اتارے اور ایک سادہ سا سوتی لباس پہن لیا۔ جب وہ باہر آئی تو زاویار اب بھی بالکنی میں ہی تھا۔ وہ چپکے سے صوفے کے ایک کونے میں دبک کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ شاید وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زاویار اپنی اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلے کام میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور سختی تھی۔ اچانک مریم کو اپنے والدین کا خیال آیا اور اس کے سینے میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ بے خبری میں سوتے ہوئے بڑبڑائی، امی، بابا، اور اس کی آنکھوں سے نیند میں ہی آنسو بہنے لگے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے زاویار کے کانوں میں یہ دبی دبی سسکی اور الفاظ پڑے۔ اس نے چونک کر مریم کی طرف دیکھا۔ وہ صوفے پر ایک چھوٹی سی گٹھڑی بنی سو رہی تھی اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں چمک رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے، زاویار گردیزی کے بے تاثر چہرے پر کوئی انجانا تاثر ابھرا اور مٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مریم نے کمبل بھی ٹھیک سے نہیں اوڑھا اور سردی سے سکڑ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ اٹھ کر اس پر کمبل ٹھیک کر دے، مگر اس کی انا آڑے آ گئی۔ یہ کمزور ہے، اس نے خود سے کہا اور دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی، مگر اب اس کی توجہ بار بار اس معصوم سوتے ہوئے وجود کی طرف جا رہی تھی، جو اب بھی اس کی قانونی بیوی تھی، مگر اس کے لیے ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ یہ اس اجنبی چھت کے نیچے ان کی پہلی رات تھی، جو محبت اور اپنائیت سے خالی مگر ایک انکہی کشمکش سے بھرپور تھی۔ مریم کی آنکھ کھلی تو صبح کی پہلی کرنیں شیشے کی دیوار سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی، مگر پھر صوفے کی سختی اور جسم کی اکڑن نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لا پٹخا۔ وہ زاویار گردیزی کے کمرے میں تھی، اس کی بیوی بن کر، ایک قیدی کی حیثیت سے۔ کمرے میں زاویار موجود نہیں تھا، لیکن بستر پر پڑی شکنیں بتا رہی تھیں کہ وہ رات کو وہاں سویا تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مریم جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ ہی دیر میں زاویار گہرے گرے رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس باہر نکلا۔ اس کے بال گیلے تھے اور چہرے پر تازگی تھی۔ اس نے ورزش سے فارغ ہو کر شاور لیا تھا۔ اس نے مریم پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، جو اب بھی رات والے سوتی جوڑے میں ملبوس صوفے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اٹھ جاؤ، اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ ناشتہ 15 منٹ میں لگ جائے گا، میں تمہیں نیچے لے کر جاؤں گا۔ مریم خاموشی سے اٹھی۔ میں کپڑے بدل لوں؟ زاویار نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر الماریوں کے ایک پورے پینل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تمہاری الماری ہے، اس میں سے جو پہننا ہے پہن لو، لیکن یاد رہے مجھے یہ ماتمی اور بے رنگ لباس بالکل پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مریم ڈرتے ڈرتے اس الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر کوئی عام الماری نہیں تھی، بلکہ ایک پورا واک ان کلوزٹ
تھا جو دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے لباس، جوتوں اور بیگ سے بھرا پڑا تھا۔ ہر چیز نئی تھی، ہر چیز پر ٹیگ لگے ہوئے تھے۔ یہ سب اس کے لیے تھا، مگر یہ سب اس کی پسند کا نہیں تھا۔ یہ زاویار گردیزی کی پسند تھی، اس گڑیا کے لیے جسے وہ اپنی مرضی سے سجانا چاہتا تھا۔ اسے ان رنگ برنگے ماڈرن کپڑوں میں سے اپنے لیے کچھ بھی مناسب نہ لگا۔ اس کی اپنی ساری چیزیں، اس کی سادگی اس کے پرانے کمرے میں ہی رہ گئی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ایک سادہ سے ہلکے آسمانی رنگ کی قمیض اور سفید ٹراؤزر نکالا۔ یہ بھی کسی مہنگے برانڈ کا تھا، مگر باقی لباس کی نسبت بہت سادہ تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو زاویار بھی تیار تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ شرٹ پر ایک گہرے نیلے رنگ کا بلیزر پہن رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح طاقتور اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے مریم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس کے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن ابھری، جیسے اسے مریم کا انتخاب پسند نہ آیا ہو، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ چلو، اس نے صرف اتنا کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مریم ایک فرما بردار بچی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ آگے تھا اور مریم اس سے 2 قدم پیچھے۔ حویلی کے ملازم انہیں دیکھ کر سر جھکا لیتے۔ مریم کو یوں لگا جیسے وہ کوئی ملکہ نہیں بلکہ ایک ایسی کنیز ہے جسے فاتح بادشاہ اپنے پیچھے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے۔ ناشتے کی میز پر صرف دادی نصرت موجود تھیں۔ انہوں نے اسے نئی نویلی جوڑی کو دیکھا۔ زاویار کے چہرے پر وہی سختی اور مریم کے چہرے پر وہی خوف۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ جیتی رہو، خوش رہو، انہوں نے مریم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی۔ مریم نے دھیرے سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ اپنائیت کا پہلا احساس تھا جو اسے اس حویلی میں نکاح کے بعد ملا تھا۔ ناشتہ خاموشی سے شروع ہوا۔ زاویار اپنے فون پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا اور مریم سر جھکائے اپنی پلیٹ پر رکھے تو اس کو گھور رہی تھی۔ اس کا ایک نوالا بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کچھ کھاؤ تو صحیح بٹیا، دادی نے شفقت سے کہا، کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ زاویار نے فون سے نظریں ہٹا کر مریم کو گھورا۔ اس کی نگاہوں میں حکم تھا، کھاؤ۔ مریم نے زبردستی ایک نوالا توڑا اور منہ میں رکھنے لگی۔ تبھی کھڑکی کے باہر لان میں لگے چنبیلی کے پودے پر ایک چھوٹی سی چڑیا آ کر بیٹھی اور چہچہانے لگی۔ مریم کی نظر بے اختیار اس چڑیا پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی، اپنا خوف، اپنی قید، زاویار کی موجودگی۔ اس کی ویران چہرے پر ایک ہلکی سی معصوم سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ زندگی کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی، آزادی کی ایک نشانی جسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ صرف چند سیکنڈز کے لیے تھی، مگر میز پر بیٹھے شخص نے اسے دیکھ لیا تھا۔ زاویار گردیزی نے پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو لوگ محفلوں میں سجاتے ہیں، یہ ایک حقیقی دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اس ایک لمحے میں اسے مریم کوئی ڈری سہمی بے وقوف لڑکی نہیں بلکہ ایک معصوم وجود لگی جس کی خوشیاں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی تھیں۔ اس کے دل میں ایک انجانا نامانوس سا احساس پیدا ہوا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ وہ اس لڑکی کی ایک معمولی سے تاثر پر کیوں غور کر رہا ہے۔ اس نے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے گلا کھنکارا۔ اس کی آواز سے مریم چونک کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہی خوف لوٹ آیا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ زاویار کو اس کا یوں ڈرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ ناشتہ ختم کرو، اس نے سخت لہجے میں کہا، مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ ناشتے کے بعد وہ مریم کو واپس اسی سنہری پنجرے میں یعنی اس کے کمرے میں چھوڑ گیا۔ جانے سے پہلے وہ رکا اور مریم کی طرف مڑا۔ آج شام کو ایک بزنس ڈنر ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، تیار رہنا، تمہارے کپڑے الماری میں پہنچ جائیں گے۔ اس نے یہ حکم دیا، پوچھا نہیں، مگر میں ایسی جگہوں پر، مریم نے کچھ کہنا چاہا مگر زاویار کی سرد نگاہوں نے اسے چپ کروا دیا۔ تم مسز زاویار گردیزی ہو اور میری بیوی گھر میں قید رہنے کے لیے نہیں بنی، وہ دنیا کا سامنا کرتی ہے میرے ساتھ۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، کوئی بحث نہیں چاہتا، شام 6 بجے تیار ملنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مریم اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آج اسے پہلی بار اپنی قید گاہ سے باہر نکلنے کا حکم ملا تھا، مگر یہ آزادی نہیں تھی، یہ تو اس کی نمائش کا ایک نیا طریقہ تھا۔ اسے زاویار گردیزی کی ٹرافی بن کر دنیا کے سامنے جانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شام اس کا سامنا کس طوفان سے ہونے والا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی میں ایک بار پھر ہلچل شروع ہو گئی۔
जावियार के हुक्म पर शहर के सबसे मशहूर ब्यूटी सैलून से माहिरीन की एक टीम मरियम को तैयार करने के लिए भेज दी गई थी। मरियम ने बहुत इनकार किया, वो इस सब की आदी नहीं थी, मगर उसकी एक न सुनी गई। उसे किसी गुड़िया की तरह तैयार किया गया था। गहरे जुमर्दी रंग का एक शाहाना गाउन जो उसके खूबसूरत वजूद पर सज गया था। बालों को एक नफीस जोड़े में कैद कर दिया गया था और चेहरे पर ऐसा महतात मेकअप किया गया था जिसने उसकी कुदरती खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया था। हीरो का एक नाजुक सा सेट उसकी गर्दन और कानों पर चमक रहा था। जब उसने आईने में अपना हतमी अक्स देखा तो उसे यकीन ही नहीं आया कि ये वही सादा सी डरी सहमी मरियम सुल्तान है। ये कोई और थी, एक पुरइत्तमाद हसीन और अजनबी औरत। ये वो औरत थी जिसे जावियार गर्देजी दुनिया को दिखाना चाहता था। ठीक 6 बजे जावियार कमरे में दाखिल हुआ। उसने स्याह रंग का टिक्सीडो पहन रखा था। वो हमेशा की तरह पुररोब और वजीह लग रहा था। उसकी नज़रें जब तैयार खड़ी मरियम पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए इनमें ठहराव आ गया। उसने मरियम को सर से पांव तक देखा और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ जायज़ा नहीं बल्कि एक हल्की सी नाकाबिले फहम तारीफ की चमक भी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सादा सी लड़की इस कदर हसीन भी लग सकती है। उसने अपना हाथ मरियम की तरफ बढ़ाया। चलो। मरियम ने एक लम्हे के लिए हिचकचाते हुए अपना कांपता हुआ हाथ उसके मजबूत हाथ में दे दिया। जावियार की गिरफ्त मजबूत थी, जैसे जैसे वो उसे बता रहा हो कि अब वो भाग नहीं सकती। गाड़ी में पूरे रास्ते खामोशी रही। मरियम बाहर अंधेरे में डूबे शहर को देखती रही और जावियार अपने टैबलेट में मसरूफ रहा, मगर उसकी तवज्जो बार बार साथ बैठी उस वजूद की तरफ भटक रही थी जिसकी घबराहट वो महसूस कर सकता था। डिनर शहर के सबसे पुरतइश होटल में था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। जावियार गर्देजी बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था और 8 साल बाद उसकी यूं अचानक वापसी और शादी सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। मिस्टर गर्देजी, ये आपके साथ कौन है? क्या ये आपकी बीवी है? आपने अचानक शादी कब की? सवालात की बौछार हो गई। जावियार ने इन सबको नज़रअंदाज किया। उसने हिफाजती अंदाज में अपना एक बाजू मरियम की कमर के गिर्द हाइल कर लिया और उसे हजूम से बचाता हुआ अंदर ले गया। मरियम के लिए ये सब कुछ नया और खौफजदा कर देने वाला था। जावियार के लम्स ने उसके पूरे बदन में एक सनसनी की लहर दौड़ा दी थी, मगर ये लम्स रुमानवी नहीं बल्कि खालिस्तन मलकियती और हिफाजती था। हॉल के अंदर मुल्क के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन, सियासतदान और मशहूर शख्सियात मौजूद थीं। जैसे ही जावियार मरियम के साथ दाखिल हुआ, सबकी नज़रें उन पर जम गईं। मर्दों की आंखों में जावियार के लिए हसद और मरियम के लिए तारीफ थी, जबकि औरतों की निगाहों में तजस्सुस और जलन साफ दिखाई दे रही थी। जावियार ने मरियम का तारुफ बड़े फ़ख्र से करवाया। मेरी बीवी से मिलिए, मरियम जावियार गर्देजी। हर कोई इस नए खूबसूरत मिसेस गर्देजी से मिलने के लिए बेताब था। मरियम ने अपनी सारी हिम्मत मुत्तमा करके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सजाए रखी, मगर अंदर से वो कांप रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते एक वजूद पर पड़ी जिसे देखकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो शहबाज था, उसका कज़न, जो अपने वालिद आज़म चचा साहब के साथ वहाँ मौजूद था। शहबाज की आंखों में शैतानी चमक और होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। वो सीधा इनकी तरफ आया। अरे वाह भाभी साहिबा, आज तो पहचानी ही नहीं जा रही, उसने तंजिया लहजे में कहा। जावियार भाई ने तो आपको बिल्कुल ही बदल दिया है। जावियार ने शहबाज को एक सर्द निगाह से देखा। अपनी जुबान को लगाम दो शहबाज, वो तुम्हारी भाभी है। अरे, तो मैं बस तारीफ कर रहा था। शहबाज मुस्कुराया, मगर उसकी नज़रें मरियम पर जमी थीं, जो उसकी मौजूदगी में इंतहाई गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद जब जावियार किसी से बात करने में मसरूफ़ हुआ तो शहबाज को मौका मिल गया। वो दोबारा मरियम के पास आ गया, जो अकेली खड़ी थी। कैसी हो मरियम? उसने सरगोशी की। नई जिंदगी मुबारक हो। पिंजरा सोने का ही सही है तो सही, पिंजरा ही है ना? मरियम ने नफरत से उसे देखा। यहाँ से चले जाओ। क्यों, डर लग रहा है क्या? तुम्हारा शौहर देख लेगा। वो मजीद करीब हुआ। वैसे एक बात बताओ, वो तुमसे मोहब्बत तो नहीं करता ना? मैंने सुना है उसने तुम्हें अपने कमरे में सोने तक की इजाज़त नहीं दी, सोफे पर सोती हो। ये अल्फाज सुनकर मरियम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये बात शहबाज को कैसे पता चली? इसका मतलब हवेली में
کوئی جاسوس تھا جو ان کی خبریں اسے پہنچا رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ شہباز اس کی حالت سے محفوظ ہوا۔ ڈرو مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ بس میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ تمہیں اپنی بیوی مانتا ہی نہیں تو کیوں نہ تم پرانا رشتہ ہی یاد کر لو، بچپن میں ہم کتنے قریب تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مریم کے بازو کو چھونے کی کوشش کی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس سے پہلے کہ شہباز کا ہاتھ مریم کو چھوتا ایک فولادی گرفت نے اس کی کلائی کو دبوچ لیا۔ یہ زاویار تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ تم نے میری بیوی کو چھونے کی جرت کیسے کی؟ زاویار کی آواز اتنی خطرناک اور سرد تھی کہ آس پاس کھڑے لوگ بھی سہم گئے۔ اس نے شہباز کی کلائی کو اتنی زور سے مروڑا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ آئندہ اگر تم میری بیوی کے 10 فٹ کے دائرے میں بھی نظر آئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہباز کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ شہباز لڑکھڑا کر ایک ویٹر سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ سے ڈرنکس کی ٹرے گر کر چکنا چور ہو گئی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زاویار نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور بغیر کسی سے کچھ کہے اسے لے کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ مریم خوف اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات سے کانپ رہی تھی۔ آج پہلی بار زاویار نے اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ اس نے اسے بچایا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس واقعے کے بعد حویلی میں ایک نیا طوفان اس کا منتظر ہے۔ زاویار کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کا رخ اب مریم کی طرف ہونے والا تھا۔ حویلی واپسی کا سفر اذیت ناک خاموشی میں گزرا۔ گاڑی کی رفتار زاویار کے اندر پلنے والے طوفان کی عکاسی کر رہی تھی۔ مریم کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے ہاتھ مل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی کسی بڑے دھماکے کا پیش خیمہ ہے۔ شہباز کی کہی ہوئی باتیں بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ صوفے پر سوتی ہو، اس کا مطلب تھا کہ ان کے رشتے کی حقیقت اب حویلی کی دیواروں سے باہر نکل چکی تھی۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی، زاویار تقریباً دروازہ توڑتا ہوا باہر نکلا اور تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ مریم بھی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور جاتے ہی اس نے میز پر رکھا شیشے کا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ شیشے کی کیچی کیچی ہونے کی آواز پورے کمرے میں پھیل گئی اور مریم خوف سے اپنی جگہ پر ہی جم گئی۔ زاویار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ دھاڑا۔ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ وہ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کچھ نہیں۔ مریم کی آواز خوف سے بمشکل نکلی۔ جھوٹ مت بولو۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تمہیں چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور تم ایک بت کی طرح کھڑی تھی۔ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ ایک تھپڑ کیوں نہیں مارا اس کے منہ پر؟ میں ڈر گئی تھی، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ ڈر گئی تھی؟ زاویار نے طنزیہ کہکا لگایا۔ مسز زاویار گردیزی کسی سے نہیں ڈرتی۔ تم میری عزت ہو، میرا نام ہو، اور تم نے آج اس نام کو سرے عام تماشا بننے دیا۔ اسے یہ کیسے پتا چلا کہ ہم الگ سوتے ہیں؟ مریم نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھ لیا جو اس کے دل کو کھائے جا رہا تھا۔ یہ سن کر زاویار ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ ایک گہری سرد سنجیدگی نے لے لی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی شادی کو ایک مذاق بنا کر اپنے دشمنوں کو موقع فراہم کیا تھا۔ حویلی میں کوئی غدار ہے، اس نے دھیمی خطرناک آواز میں کہا، اور میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کہانی کو ختم کرنا ہوگا جو باہر پھیل رہی ہے۔ وہ مریم کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی قربت سے مریم کی سانسیں رکنے لگیں۔ آج کے بعد تم اس صوفے پر نہیں سوؤ گی، تم میرے بستر پر سوؤ گی، میرے ساتھ۔ دنیا کو یہی نظر آنا چاہیے کہ ہم ایک نارمل میاں بیوی ہیں۔ یہ سن کر مریم کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ہی اتنا مشکل تھا، اب اس کے ساتھ ایک بستر پر۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی۔ نہیں، پلیز نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ یہ کوئی درخواست نہیں، حکم ہے، زاویار نے بے رحمی سے کہا۔ اور اگر آئندہ تم نے شہباز یا کسی بھی غیر مرد کو خود کے قریب بھی آنے دیا تو یاد رکھنا میرا غصہ اس سے کہیں زیادہ برا ہوگا جتنا تم نے آج دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں چھوڑ کر باتھ روم میں چلا گیا۔
مریم وہیں کھڑی روتی رہی۔ آج اس نے زاویار کا ایک نیا روپ دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے لڑا تھا، اس کی عزت کے لیے کھڑا ہوا تھا، مگر اس کی قیمت وہ اس کی آزادی اور سکون چھین کر وصول کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا، ایک ایسی قیمتی چیز جس پر کسی اور کی نظر بھی اسے برداشت نہیں تھی۔ اس میں محبت نہیں، صرف ملکیت تھی۔ اس رات مریم کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ بستر کے ایک کونے پر اس طرح سمٹی ہوئی لیٹی تھی جیسے اگر وہ زیادہ جگہ لے گی تو کوئی جرم ہو جائے گا۔ زاویار دوسری طرف لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، لیکن مریم کو اس کی موجودگی کا ہر لمحہ شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کمرے میں صرف کی بورڈ کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ کافی دیر بعد زاویار نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس نے لائٹ بند کر دی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ مریم نے خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ زاویار اپنی جگہ پر لیٹا، مگر اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے اتنے قریب لیٹی تھی، مگر ان کے درمیان میلوں کے فاصلے تھے۔ اسے شہباز پر شدید غصہ تھا، مگر اس سے زیادہ غصہ اسے خود پر آ رہا تھا۔ اس نے مریم کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا تھا جہاں نہ عزت تھی نہ اپنائیت۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مگر اس کا غرور اسے کچھ اور کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اچانک مریم نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں ڈر کر بڑبڑائی، نہیں، مجھے چھوڑ دو، مت مارو۔ وہ خواب میں شاید وہی پرانی یادیں دیکھ رہی تھی جب اس کے والدین کی موت کے بعد اسے دھمکایا جاتا تھا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز اندھیرے میں ابھری۔ زاویار نے کروٹ بدلی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے تسلی دے، اسے بتائے کہ اب وہ محفوظ ہے۔ اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اسے رہا نہ گیا۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مریم کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کے لمس سے مریم ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں ہوں۔ زاویار کی بھاری آواز اندھیرے میں گونجی۔ صرف ایک برا خواب تھا۔ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، اس میں ایک انجانی سی نرمی تھی۔ مریم کا ڈرا ہوا دل تھوڑا پرسکون ہوا۔ پانی پیو۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑ کر پانی پیا۔ اس عمل میں اس کی انگلیاں زاویار کی انگلیوں سے چھو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کیا۔ اب سو جاؤ، زاویار نے کہا اور واپس لیٹ گیا۔ مریم بھی لیٹ گئی، مگر اب اس کے دل میں خوف کی جگہ ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ آج پہلی بار زاویار نے اس کے ساتھ نرمی برتی تھی۔ یہ بہت چھوٹی سی بات تھی، مگر مریم کے لیے جو اپنائیت کے ایک لمحے کو ترس رہی تھی، یہ بہت بڑی تھی۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ یہ نہیں جان پائی کہ اس کے سو جانے کے بعد بھی زاویار کافی دیر تک جاگتا رہا، اس کے معصوم چہرے کو اندھیرے میں دیکھتا رہا اور خود سے لڑتا رہا۔ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں ایک مجبوری سمجھ کر لایا تھا، مگر اب وہ آہستہ آہستہ اس کی سوچوں پر قابض ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کا ڈر، اس کی وہ ایک لمحے کی مسکراہٹ، یہ سب مل کر زاویار گردیزی کے برف جیسے دل پر دستک دے رہے تھے، اور وہ اس دستک سے خوفزدہ تھا۔ اگلی صبح جب مریم کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو زاویار کے بہت قریب پایا۔ نیند میں نہ جانے کب وہ سکڑتے سمٹتے اس کے قریب آ گئی تھی، اور اس کا سر زاویار کے بازو پر تھا۔ کمرے میں پھیلی نرم روشنی میں وہ پہلی بار زاویار کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر وہ ہمہ وقت طاری رہنے والی سختی اور بے تاثری نہیں تھی۔ وہ پرسکون لگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ مریم ایک لمحے کے لیے اس کے نقوش میں کھوسی گئی۔ تبھی زاویار نے آنکھیں کھول دیں۔ ان کی نظریں ملیں اور مریم کے پورے وجود میں جیسے بجلی سی کوند گئی۔ اسے اپنی قربت کا احساس ہوا اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ جلدی سے بولی اور بستر سے اترنے لگی۔ زاویار کچھ نہیں بولا، بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا ناراضگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی گہری سوچ تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا ناراضگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی گہری سوچ تھی۔ مریم جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ قربت کا احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ناشتے کی میز پر
آج ماحول پہلے سے کچھ مختلف تھا۔ زاویار ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، مگر وہ بار بار فون دیکھنے کے بجائے سامنے بیٹھی مریم کو دیکھ رہا تھا، جو نظریں جھکائے ناشتہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے گال اب بھی ہلکے گلابی تھے۔ آج میں گھر پر ہی ہوں، زاویار نے اچانک خاموشی کو توڑا۔ کچھ کام ہے تم سے؟ مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھ سے کام؟ اسے حیرت ہوئی۔ ناشتے کے بعد زاویار اسے اپنے اسٹڈی روم میں لے گیا۔ یہ کمرہ کتابوں، فائلوں اور جدید ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ زاویار گردیزی کی سلطنت کا کنٹرول روم تھا۔ بیٹھو، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مریم خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گردیزی انڈسٹریز کے اکاؤنٹس کو دیکھو، اس نے سیدھا مدعا بیان کیا۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر مجھے بزنس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تم نے کامرس میں ماسٹرز کیا ہے، زاویار نے کہا، اور مریم یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ اسے کیسے پتا؟ اس نے تو کبھی اس سے اس کی تعلیم کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ تمہارے والد ایک بہت قابل بزنس مین تھے، مجھے یقین ہے کہ ان کی بیٹی نالائق نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ زاویار نے اس کے والد کا ذکر کیا تھا، اور وہ بھی تعریف کے ساتھ۔ مریم کے دل میں اپنے والد کی یاد تازہ ہو گئی۔ مگر یہ سب تو اعظم چچا دیکھتے ہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بالکل، اور مجھے شک ہے کہ وہ ان اکاؤنٹس میں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، زاویار نے سرد لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خفیہ طور پر پچھلے 8 سال کے تمام اکاؤنٹس کا آڈٹ کرو۔ چونکہ تم خاندان کی بہو ہو، اس لیے تم پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ تم میری آنکھیں اور کان بن کر کام کرو گی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ زاویار اس پر بھروسہ کر رہا تھا۔ یہ احساس مریم کے لیے بہت نیا تھا۔ اسے پہلی بار لگا کہ وہ اس حویلی میں صرف ایک بے جان گڑیا نہیں، بلکہ اس کا ایک وجود ہے، کوئی اہمیت ہے۔ میں کوشش کروں گی، اس نے پہلی بار تھوڑے اعتماد سے کہا۔ زاویار نے اس کے چہرے پر آئے اعتماد کو نوٹ کیا۔ گڈ، تمہیں جس بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا، یہ تمہارا پروجیکٹ ہے۔ تو اس دن کے بعد مریم کی زندگی بدل گئی۔ اب اس کے پاس ایک مقصد تھا۔ وہ سارا دن زاویار کی اسٹڈی میں، فائلوں اور لیجرز میں سر کھپائے رہتی۔ شروع میں اسے بہت مشکل ہوئی، مگر آہستہ آہستہ اسے چیزیں سمجھ آنے لگیں۔ اس کی تعلیم اور اپنے والد سے سنی باتیں کام آنے لگیں۔ زاویار اس کے کام کی نگرانی کرتا۔ وہ اکثر خاموشی سے کمرے میں آتا اور اسے کام میں ڈوبا ہوا دیکھتا۔ کبھی وہ اسے کوئی مشکل سمجھا دیتا تو کبھی اس کے لیے خود کافی بنا کر لے آتا۔ ان چھوٹے چھوٹے لمحوں میں ان کے درمیان کی برف پگھلنے لگی۔ وہ اب ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تھے، کام کے بارے میں، فائلوں کے بارے میں، مگر اس بہانے ان کے درمیان کا فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ ایک شام مریم کام کرتے کرتے اتنا تھک گئی کہ اسے وہیں میز پر سر رکھے نیند آ گئی۔ زاویار جب کمرے میں آیا تو اس نے اسے سوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر ایک پرسکون سا تاثر تھا۔ زاویار نے دھیرے سے اس کے شانوں پر اپنا کوٹ ڈال دیا تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب اس لڑکی کے بارے میں کتنا سوچنے لگا ہے۔ اس کی معصومیت، اس کی محنت، اس کا ڈر، ہر چیز زاویار کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ جس لڑکی سے نفرت کرتا تھا اب اس کی پرواہ کرنے لگا تھا۔ کچھ دنوں بعد مریم نے اکاؤنٹس میں ایک بہت بڑی بے ضابطگی پکڑی۔ اعظم چچا اور شہباز نے مل کر سالوں سے کمپنی کے فنڈز میں لاکھوں کا غبن کیا تھا۔ جب اس نے یہ بات ثبوتوں کے ساتھ زاویار کو بتائی تو اس کی آنکھوں میں مریم کے لیے تعریف اور فخر کی ایک نئی چمک تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم یہ کر سکتی ہو، اس نے کہا، اور اس کی آواز میں وہ گرم جوشی تھی جو مریم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئے تو ماحول میں وہ پہلے والی اجنبیت اور تناؤ نہیں تھا۔ شکریہ، زاویار نے اچانک کہا۔ مریم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج تم نے جو کیا اس کے لیے تم نے گردیزی انڈسٹریز کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ یہ میرا بھی فرض تھا، مریم نے دھیرے سے کہا۔ زاویار اس کے قریب آیا۔ تم صرف ایک اچھی بزنس وومن ہی نہیں، تم ایک بہت اچھی بیوی بھی بن رہی ہو مریم۔ اس نے پہلی بار اس کا نام اتنی نرمی اور اپنائیت سے لیا تھا۔ مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں اٹھا کر زاویار کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان آنکھوں میں سرد مہری نہیں بلکہ ایک گہرا پرکشش احساس تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، زاویار نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر آئے بالوں کی لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ اس کا
लम्स इतना नरम और गैर मुतवक्को था कि मरियम साकित रह गई। इनके चेहरों का फासला कम होता जा रहा था। मरियम को लगा जैसे वक्त रुक गया है। क्या ये वही शख्स था जो उससे नफरत करता था? क्या मोहब्बत इतनी खामोशी से भी दिल में जगह बना सकती थी? उसकी सोचों का धारा टूट गया जब ज़ावियार ने झुककर अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टिका दी। वो दोनों कुछ लम्हे इसी तरह आंखें बंद किए खड़े रहे, एक दूसरे के वजूद को, एक दूसरे की सांसों को महसूस करते हुए। ये इकरार के बगैर मोहब्बत का पहला लम्हा था। पेशानी से पेशानी टिकाए वो दोनों ना जाने कितनी देर खड़े रहे। मरियम की बंद आंखों के सामने एक ख्वाब सा चल रहा था। ज़ावियार की कुर्बत, उसकी सांसों की गर्मी और उसके वजूद का एहसास, ये सब मिलकर मरियम को एक नई दुनिया में ले जा रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां खौफ नहीं, सिर्फ एक पुरसुकून और मीठा एहसास था। ज़ावियार ने धीरे से अपना सर पीछे किया और उसने अपनी उंगलियों के पुरों से मरियम के गाल को सहलाया। तुम बहुत खूबसूरत हो मरियम। उसकी सरगोशी मरियम की समातों में रस घोल रही थी। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। ये एतराफ़ मरियम के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये दुख के नहीं, खुशी और सुकून के आंसू थे। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपके इन चंद अल्फाज ने मेरे सारे ज़ख्म भर दिए हैं। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, ज़ावियार ने निदामत से कहा, मगर अब और नहीं। आज से, इस लम्हे से, ये रिश्ता मजबूरी का नहीं, मोहब्बत का होगा। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ मरियम ज़ावियार गर्देज़ी। मोहब्बत का ये इकरार इतना गैर मुतवक्को और इतना शदीद था कि मरियम को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर ज़ावियार की आंखों में देखा, जहां आज सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और बेपनाह मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था। मैं भी, उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। इस इकरार के बाद अल्फाज की ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। ज़ावियार ने तमाम फासले मिटाते हुए मरियम को अपनी बाहों में भर लिया। ये वो लम्हा था जब दो टूटी हुई रूहें एक दूसरे में पनाह ढूंढ रही थीं। ये इनके रिश्ते की हकीकी शुरुआत थी, एक ऐसा सफ़र जिसकी मंजिल अब मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। हवेली वही थी, कमरा वही था, मगर अब उसकी फ़ज़ा में मोहब्बत की खुशबू रच बस गई थी। ज़ावियार का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसकी सख्ती और सर्द महरी मरियम के लिए बेपनाह मोहब्बत और फ़िक्रमंदी में बदल गई थी। वो उसका ख्याल रखता, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का एहतराम करता और उसे ये एहसास दिलाता कि वो उसकी ज़िंदगी में कितनी अहम है। मरियम भी अपने खौल से बाहर आ गई थी। अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि ज़ावियार गर्देज़ी की मोहब्बत में भीगी, पुरइत्तमाद और खुशबाश बीवी थी। दूसरी तरफ जब से ज़ावियार ने आज़म साहब और शहबाज से अकाउंट्स का चार्ज वापस लेकर सारे मामलात की छानबीन शुरू की थी, वो दोनों बाप बेटा आग में जल रहे थे। इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उनका खेल ख़त्म होने वाला है। ख़ास तौर पर शहबाज मरियम की खुशी और ज़ावियार की आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखकर हसद की आग में जल रहा था। मरियम, जिसे वो हमेशा अपनी जागीर समझता था, अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। हमें कुछ करना होगा बाबा, एक रात शहबाज ने अपने बाप से कहा। ज़ावियार जल्दी हमारा गबन का पता चला लेगा और हमें घर से बाहर फेंक देगा, और मैं मरियम को उसके साथ खुश नहीं देख सकता। खामोश रहो, आज़म साहब ने उसे झिड़का। अब सीधे तरीके से कुछ नहीं हो सकता। ज़ावियार बहुत शातिर है। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जो उसे जड़ से हिला कर रख दे। उनकी शैतानी नज़रें एक दूसरे से मिली। उन्होंने एक नया, ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो ज़ावियार को माली तौर पर नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर तोड़ेंगे, और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी अब मरियम थी। कुछ दिन बाद जब ज़ावियार एक अहम बैनुल-अक़वामी डील के सिलसिले में 2 दिन के लिए दुबई गया हुआ था, साजिशियों को अपना मौका मिल गया। हवेली में मरियम अकेली थी। अगरचे ज़ावियार ने उसकी हिफाजत के लिए सख्त तरीन इंतज़ामात किए थे, मगर दुश्मन घर के अंदर ही मौजूद था। उस रात जब हवेली के सब लोग सो चुके तो शहबाज चुपके से हवेली के इस हिस्से में दाखिल हुआ जहां बिजली की मेन सर्किट लगे हुए थे। उसने वहां से कुछ तारें काट दी। फिर वो किचन में गया और गैस का सिलेंडर हल्का सा लीक करके छोड़ दिया। उसका मंसूबा
एक हादसा दिखाना था, एक शॉर्ट सर्किट जैसे किचन में आग लग जाए और मरियम जो अक्सर रात को पानी पीने किचन में जाती थी उसकी जद में आ जाए। वो उसे मारना नहीं बल्कि बुरी तरह जख्मी करना चाहता था ताकि उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाए और जावियार उससे नफरत करने लगे। मरियम अपने कमरे में जावियार का इंतज़ार कर रही थी। वो फ़ोन पर उससे बात कर रही थी कि अचानक उसे अपने कमरे में जलने की बू आई। जावियार, मुझे यहाँ कुछ जलने की बू आ रही है, उसने घबरा कर कहा। क्या? तुम फौरन कमरे से बाहर निकलो मरियम, अभी। फ़ोन पर जावियार की आवाज़ परेशानी से भरपूर थी। मरियम जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी, कमरे की लाइट्स एक झमाके के साथ बंद हो गईं। बाहर राहदारी से धुएं के मरगोले अंदर आने लगे थे। जावियार, यहाँ धुआं है, आग लग गई है, वो खौफ से चीखी। मरियम, मेरी बात सुनो, घबराना नहीं, बालकनी की तरफ जाओ, मैं अभी पहली फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ, तुम बस बालकनी की तरफ जाओ। मरियम अंधेरे और धुएं में खांसती हुई बालकनी की तरफ भागी। राहदारी में आग के शोले भड़क उठे थे। हवेली में अफरा तफरी मच गई। मुलाजिम इधर उधर भाग रहे थे। आजम साहब और शहबाज भी मदद के लिए बाहर निकल आए। इनके चेहरों पर मगरमच्छ के आंसू थे। मरियम बालकनी में खड़ी कांप रही थी। शोले उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। नीचे लॉन में खड़ा शहबाज उसे देखकर शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मरियम को एक लम्हे में सारा खेल समझ आ गया। ये आग लगी नहीं, लगाई गई थी। उसे लगा कि आज उसका बचना नामुमकिन है। उसने आंखें बंद कर लीं और उसके लबों पर सिर्फ एक ही नाम था, जावियार। दुबई के लग्जरी होटल के सूट में जावियार गर्देजी ने फ़ोन पर मरियम की आखिरी चीख सुनी और उसके बाद लाइन डेड हो गई। एक लम्हे के लिए उसकी दुनिया तारीक हो गई। उसका दिल दिमाग सब कुछ सुन हो गया। मगर जावियार गर्देजी सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही टूट सकता था। अगले ही पल उसके अंदर का वो सर्द, बेरहम और ख़तरनाक शख्स जाग उठा, जिसे अपने मकसद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और इस वक्त उसका वाहिद मकसद मरियम थी। उसने फ़ौरन हवेली के हेड सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया। आग लगी है, मैडम बालकनी में है, मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, अगर इन्हें एक खराश भी आई तो मैं तुम्हें ज़िंदा जला दूंगा। उसके बाद उसने अपने प्राइवेट जेट के पायलट को फ़ोन किया और उसे फौरी परवाज़ के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। वो शेर की तरह अपने कमरे से निकला। उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत के रास्ते में आने वाला हर शख्स सहम कर पीछे हट जाता। उधर हवेली में क़यामत का मंजर था। आग तेजी से फैल रही थी और जावियार की विंग को अपनी लपेट में ले चुकी थी। धुएं के बादलों ने आसमान को ढांप लिया था। सिक्योरिटी गार्ड्स और मुलाजमीन आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बेकाबू होती जा रही थी। मरियम बालकनी में फंसी हुई थी। शोले उसके पीछे दरवाजे तक पहुंच चुके थे। गर्मी और धुएं से उसका दम घुट रहा था। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। उसने नीचे लॉन में खड़े शहबाज को देखा, जिसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। इस मुस्कुराहट ने मरियम के अंदर खौफ की जगह गुस्से को जन्म दिया। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो जावियार की बीवी थी, वो एक गर्देजी थी। उसने हिम्मत की और बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई। नीचे पत्थर का फर्श था। अगर वो कूदती तो उसकी हड्डियां तक सलामत ना बचती, मगर बालकनी के साथ ही एक बहुत पुराना और मजबूत बेलों का जाल दीवार के साथ लिपटा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा खतरा था, मगर यही उसका वाहिद रास्ता था। उसने आखिरी बार जावियार को याद किया और बिस्मिल्लाह पढ़कर बेलों के जाल पर छलांग लगा दी। उसके हाथ छिल गए, कपड़े फट गए, मगर वो हिम्मत नहीं हारी। वो ऐसा ऐसा नीचे उतरने लगी। शहबाज ने जब उसे ये करते देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका मंसूबा नाकाम हो रहा था। वो गुस्से से चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। मर जाओ, तुम्हें मरना होगा। जैसे ही मरियम ज़मीन से चंद फुट के पास फासले पर रह गई, उसने छलांग लगा दी। वो ज़मीन पर गिरी और उसके पाँव में मोच आ गई, मगर वो महफूज थी। शहबाज उस तक पहुंचता इससे पहले ही हेड सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे गार्ड्स वहां पहुंच गए और उसे घेरे में ले लिया। मैडम, आप ठीक हैं? गार्ड ने पूछा। मैं ठीक हूँ, इसे पकड़ो, आग इसने लगाई है, मरियम ने शहबाज की तरफ इशारा करते हुए कहा। शहबाज के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ़ज़ा में हेलीकॉप्टर के परों की गड़गड़ाहट गूंजी। सब ने ऊपर देखा। हवेली की छत पर बने
ہیلی پیڈ پر ایک سیاہ ہیلی کاپٹر اتر رہا تھا۔ یہ زاویار گردیزی تھا جو وقت اور فاصلے کو شکست دے کر اپنی محبت کی حفاظت کے لیے آن پہنچا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر سے اترا نہیں بلکہ چھلانگ لگا کر باہر نکلا اور طوفان کی طرح نیچے کی طرف بھاگا۔ اس نے نیچے لان میں مریم کو گارڈز کی حفاظتی حصار میں دیکھا۔ اسے زندہ اور سلامت دیکھ کر اس نے ایک لمحے کے لیے شکر کا سانس لیا، مگر اگلے ہی پل اس کی نظر شہباز پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ نیچے پہنچا، اس کے قدموں کی دھمک سے جیسے زمین لرز رہی تھی۔ وہ سیدھا مریم کے پاس گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے مریم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں بے پناہ فکر اور محبت تھی۔ میں ٹھیک ہوں زاویار، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے شہباز نے مجھے سب پتا ہے۔ زاویار نے اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر اس نے مریم کو اپنے حصار میں لیے ہوئے پلٹ کر شہباز کو دیکھا جو اب خوف سے کانپ رہا تھا۔ تو یہ تم تھے؟ زاویار کی آواز اتنی سرد تھی کہ جہنم کی آگ بھی جم جائے۔ تم نے میری سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ مریم کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ قدم بہ قدم شہباز کی طرف بڑھا۔ اس کا ہر قدم موت کا پیغام جیسا تھا۔ زاویار بھائی میری بات سنیں، یہ ایک غلط فہمی ہے، شہباز گڑ گڑایا۔ غلط فہمی؟ زاویار اس کے سامنے جا کر رکا۔ غلط فہمی اب شروع ہوگی۔ اور پھر اس نے اپنا پہلا گھونسا شہباز کے جبڑے پر رسید کیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی کرخت آواز صاف سنائی دی۔ شہباز زمین پر گر پڑا۔ زاویار رکا نہیں، اس نے ایک وحشی درندے کی طرح شہباز کو مارنا شروع کر دیا۔ ہر گھونسے اور ہر لات پر اس کا وہ خوف، وہ غصہ، وہ اذیت تھی جو اس نے پچھلے چند گھنٹوں میں محسوس کی تھی۔ وہ اسے صرف مار نہیں رہا تھا، وہ اسے عبرت کا نشان بنا رہا تھا۔ اعظم صاحب اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، مگر سیکورٹی گارڈز نے انہیں پکڑ لیا۔ اسے چھوڑ دو زاویار، وہ مر جائے گا، وہ چیخے۔ اسے مرنا ہی چاہیے، زاویار دھاڑا۔ جس نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا سوچا، اس کی یہی سزا ہے۔ وہ تو شاید اسے جان سے ہی مار دیتا، مگر مریم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کر دیں زاویار، پلیز میرے لیے اسے قانون کے حوالے کر دیں۔ مریم کی آواز اور اس کے لمس نے زاویار کے اندر کے حیوان کو قابو کر لیا۔ وہ ہانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور مریم کے گرد لپیٹ دی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آج کے بعد تم دونوں کی جگہ اس حویلی میں نہیں، جیل میں ہے۔ اس نے اعظم صاحب اور ادموئے پڑے شہباز کو دیکھتے ہوئے کہا، اور یقین کرو میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم لوگ باقی زندگی وہیں سڑو۔ یہ کہہ کر وہ مریم کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے چل پڑا۔ جلتی ہوئی حویلی، پیچھے رہ جانے والی چیخیں اور ایک ختم ہوتی سازش کو پیچھے چھوڑ کر وہ اپنی محبت کو ایک نئی محفوظ صبح کی طرف لے جا رہا تھا۔ زاویار مریم کو اپنی باہوں میں اٹھائے حویلی کے اس حصے کی طرف لے گیا جو آگ سے محفوظ تھا۔ دادی نصرت پریشانی کے عالم میں جاگ رہی تھیں اور یہ سب منظر دیکھ کر ان کا دل دہل گیا تھا۔ جیسے ہی زاویار مریم کو لے کر اندر داخل ہوا، وہ تیزی سے آگے بڑھیں۔ یا اللہ، میری بچی ٹھیک تو ہے؟ وہ ٹھیک ہیں دادی جان، میں بس تھوڑی ڈر گئی۔ زاویار نے انہیں تسلی دی اور مریم کو سیدھا ہونے پر اپنے پرانے کمرے میں لے گیا جو گیسٹ ونگ میں تھا۔ اس نے مریم کو احتیاط سے بستر پر بٹھایا۔ ملازم فرسٹ ایڈ باکس لے کر دوڑے۔ زاویار نے خود کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح مریم کے پیر کی موچ پر مرہم پٹی کی اور اس کے ہاتھوں پر لگی خراشوں کو صاف کیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اتنا نرم اور شفقت بھرا تھا کہ مریم اپنے سارے درد بھول گئی۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ زاویار نے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا مریم؟ یہ الفاظ کسی بھی اقرار محبت سے بڑھ کر تھے۔ مریم نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے آپ پر یقین تھا۔ زاویار نے پٹی باندھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس رات پولیس نے آ کر لہو لہان شہباز اور اس کے باپ اعظم گردیزی کو گرفتار کر لیا۔ ان کے خلاف اقدام قتل، دھوکہ دہی اور آتش زنی کے ناقابل ضمانت مقدمات درج ہوئے۔ زاویار گردیزی کی طاقت اور اثر و سوخ کے سامنے ان کا بچنا ناممکن تھا۔ گردیزی خاندان کا گند ہمیشہ کے لیے صاف ہو چکا تھا۔ آگ پر
सुबह तक काबू पा लिया गया, मगर हवेली का वो हिस्सा जो ज़ावियार और मरियम की मोहब्बत का गवाह बन रहा था जलकर राख हो चुका था। मगर इन दोनों को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मोहब्बत का आशियाना अपने दिलों में बना लिया था, जिसे दुनिया की कोई आग जला नहीं सकती थी। कुछ महीने गुजर गए। जिंदगी एक नए और खूबसूरत डगर पर चल पड़ी थी। हवेली के जले हुए हिस्से की तामीर न हो रही थी, मगर ज़ावियार ने उसे बिल्कुल वैसा ही बनाने का हुक्म दिया था जैसा वो पहले था। वो अपनी ज़िंदगी के इन लम्हात को मिटाना नहीं बल्कि यादगार बनाना चाहता था, जिन्होंने उसे मरियम के करीब किया था। शहबाज और आज़म साहब को अदालत से तवील कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। उनका बाब हमेशा के लिए बंद हो गया था। ज़ावियार और मरियम की मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी। ज़ावियार अब वो पुराना सख्त और बेरहम बिजनेसमैन नहीं रहा था। मरियम की मोहब्बत ने उसके अंदर के पत्थर को पिघलाकर एक शफीक और मोहब्बत करने वाला इंसान बना दिया था। वो अब भी दुनिया के लिए ज़ावियार गर्देजी था, मगर मरियम के लिए वो सिर्फ उसका ज़ावी था। इसी तरह मरियम भी अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी। ज़ावियार की मोहब्बत ने उसे वो इत्मीनान बख्शा था कि अब वो गिरदेजी इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक अहम मुकाम रखती थी। वो अपने शौहर के शाना बशाना खड़ी थी, ना सिर्फ उसकी बीवी बल्कि उसकी सबसे काबिल इत्मीनान साथी और मुशीर बनकर। एक शाम वो दोनों हवेली के लॉन में हाथ डाले टहल रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें हर चीज़ को एक ख्वाबनाक रंग दे रही थीं। याद है, मैंने पहली बार तुम्हें यहीं देखा था जब मैं वापस आया था, ज़ावियार ने मुस्कुराकर कहा। तुम एक डरी हुई चिड़िया की तरह लग रही थीं और आप एक जालिम शिकारी लग रहे थे। मरियम ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद मैं था। ज़ावियार ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मगर इस शिकारी को क्या मालूम था कि वो खुद अपने शिकार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। तुमने मुझे बदल दिया मरियम, तुमने मुझे जीना सिखाया है। नहीं ज़ावियार, मरियम ने उसके सीने पर सर रख दिया। हमने एक दूसरे को मुकम्मल किया है। तभी मरियम ने शर्माते हुए ज़ावियार के कान में एक सरगोशी की। ये खबर सुनकर ज़ावियार के चेहरे पर जो खुशी, जो हैरत और जो बेपनाह मोहब्बत उभरी, वो नाकाबिले बयान थी। उसकी आंखें खुशी से नम हो गईं। उसने झुककर मरियम को अपनी बाहों में उठा लिया और खुशी से घूमने लगा। मैं बाप बनने वाला हूँ, उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। मरियम ने हंसते हुए असबात में सर हिलाया। ज़ावियार ने उसे नीचे उतारा और उसकी पेशानी पर एक तवील बोसा दिया। ये हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत खबर है। हवेली की फ़ज़ा में उनकी हंसी और खुशी की सरगोशियाँ गूंज रही थीं। इनकी मोहब्बत की कहानी, जो नफ़रत, मजबूरी और साजिशों के अंधेरों से शुरू हुई थी, आज एक नई ज़िंदगी की नवीद पर ख़त्म हो रही थी। ये इस बात का सबूत था कि सच्ची मोहब्बत हर तूफ़ान, हर आजमाइश और हर मुश्किल पर फतह पा लेती है। ज़ावियार गर्देजी को अपना चांद मिल चुका था और अब इनकी ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत की चांदनी थी, हमेशा हमेशा के लिए।